بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات خیبر پختونخوا جناب گوہر انقلابی صاحب پشاور پریس کلب آئے۔ یہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس کی، صوبائی حکومت کے حوالے سے، صوبائی بجٹ کے حوالے سے، اس صوبے میں مالی معاملات اور امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، اور خصوصاً جب ہم خیبر پختونخوا اور وفاق کے تعلقات کی بات کرتے ہیں اور اس میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کلیدی کردار بنتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں اپوزیشن کا حصہ ہے، لیکن جو اس وقت گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ گوہر انقلابی صاحب، کیا آپ نے ایک تصویر پیش کی ہے صوبے کی، خصوصاً اگر سب سے پہلے ہم امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ۔ پہلے تو یہ کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس وقت تمام پاکستان میں سب سے زیادہ خراب ہے۔ آپ پشاور کو لے لیں، پشاور کو آپ مغرب کے اذان کے بعد نہیں نکل سکتے۔ صبح جو لوگ نماز ادا کر کے نکلتے تھے واک کے لیے، وہ نہیں نکل سکتے۔ موبائل سنیچنگ، چوری، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان، یہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ پچھلے دنوں اگر آپ دیکھیں تو گلبہار میں ایک غریب آدمی جو نکل رہا تھا اور وہ بھاگ رہا تھا، ان سے اس کو شوٹ کر کے شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح پچھلے دنوں یہاں پر مشوخیل کی طرف سے ایک اے ایس آئی اپنی ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا صبح سویرے، اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ اسی طرح سینکڑوں کیسز ہوتے ہیں، بعض رپورٹ ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے۔ صوبے کی صورتحال اسی طرح ہے جس طرح پشاور کی صورتحال ہے۔ آپ جنوبی اضلاع کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر تو رات کو تانوں میں پولیس اپنے آپ کو بند کر کے نکلتے نہیں ہیں گشت کے لیے یا امن و امان کی بحالی کے لیے۔ تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ اغوا برائے تاوان کے لیے بہت زیادہ کیسز ہو رہے ہیں، اور مثال اس کا جو سیشن جج ٹانگ سے اغوا ہوا، اسی حکومت نے میرے خیال میں اس کی پیمنٹ کر کے اس کو رہا کیا۔ وزیر اعلیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میری زمینوں سے جو آمدن آتے ہیں سب سے پہلے وہ لوگ بتہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ایک وزیر اعلیٰ خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہو رہے ہیں، تو عام لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تقریباً 11 سال چل رہے ہیں ان لوگوں کی حکومت کی۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امن و امان کو ٹھیک کیا ہے، یہاں پر امن ہے، خوشحالی ہے، لیکن لوگ اس صوبے سے جا رہے ہیں۔ جتنے بھی سرمایہ دار ہیں، جتنے بھی کارخانہ دار ہیں، جتنے بزنس مین لوگ ہیں، وہ اسلام آباد یا نزدیک اٹک کی طرف نکل رہے ہیں، لیکن اس صوبے سے نکل رہے ہیں۔ صوبے کی صورتحال انتہائی ابتر ہے، اور اس ابتر صورتحال میں یہ لوگ وفاق کے ساتھ ٹسل بھی لے رہے ہیں، وفاق کے ساتھ ایک جھگڑے کا ماحول بھی پیدا کر رہے ہیں۔ تو کس طرح یہ صوبہ چلے گا؟ کس طرح یہ لوگ سکون سے رہیں گے، اور عام آدمی کا یہاں پر کیا صورتحال پھر ہوگا؟ تو پھر وفاقی حکومت کو بھی تو احساس ہونا چاہیے کہ ادھر مطلب صورتحال کافی خراب ہے، یہ صوبہ بھی تو اس ملک کا حصہ ہے۔ اور وفاق کے ساتھ اگر آپ یہاں پر فار ایگزامپل کسی دوسری پارٹی کی حکومت ہے اور وفاق میں مختلف پارٹی کی حکومت ہے، لیکن جب حکومت اور پارٹیاں اور جنگ، یہ الیکشن تک ہونا چاہیے نا۔ الیکشن ہو جائیں پھر یہ ایک ملک ہے۔ آپ ڈائلاگ کے ذریعے آپ اپنا کیس بنا کے وہاں پر پریزنٹ کر کے، یہاں ہمارا تو مشورہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی اپوزیشن ہے، اگر وہ تعداد میں بہت زیادہ کم ہے، لیکن آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کے ایک جرگہ بنا کے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس صوبے کے وسائل اس صوبے پہ خرچ ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ وفاق کو جو ہمارے بقائے جات ہیں وہ بھی ملے، لیکن وہ جنگ کے ذریعے یا وفاق کو چیلنج کر کے تو نہیں مل سکتے نا۔ وہ تو ڈائلاگ اس کے لیے چاہیے، اس کے لیے یہاں کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر کے، گورنر صاحب نے کئی بار کہا ہے کہ میں آپ لوگوں کا وکیل بننا چاہتا ہوں، آپ لوگ اپنا کیس بنا لیں، میں لے کے جاتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھ جائے، آپ کہنے کے لیے آ جائے یا میں۔ لیکن ان لوگوں کا تو ڈے فرسٹ سے 2013 میں اس صوبے میں حکومت آئی تو دھرنا شروع ہوا، پورے 5 سال اس دھرنے پر اس صوبے کے وسائل خرچ ہوئے اور اس صوبے کو برباد کیا۔ یہاں پر کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا، کسی چیز پر سیریسلی کام نہیں ہوا۔ یہ جو صوبے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس صوبے کا بجٹ ان لوگوں نے ایک ڈرامہ ہے، اور ڈرامہ اس لیے کہ وفاق جب بجٹ پیش کرتا ہے آپ کے لیے ایلوکیٹ کرتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو یہ دیں گے، انہی وسائل میں پھر آپ نے پلاننگ کرنی ہے کہ سال میں کس طرح اس کو خرچ کروں گا۔ آپ وفاق سے پہلے ایک چیز پیش کر رہے ہیں تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ وفاق آپ کو وہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اگر نہیں دیں گے تو آپ ڈرامہ بنائیں گے، عوام کے پاس جائیں گے کہ میں نے تو رکھے تھے۔ بھائی آپ نے کس طرح رکھے تھے؟ آپ تو پہلے وفاق کے ساتھ بیٹھ جائیں
کہ وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں. وفاق سے پہلے آپ صرف اور صرف اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ میں جنگ جاری رکھوں. 5 سال پھر جنگ رہے گا نا اگر وفاق نہیں دے رہے. اور یہ لوگ جس طرح 2013 سے 18 تک انہوں نے جنگ کی, پھر اپنی حکومت تھی. اگر یہ رویہ آپ عمران خان وزیر اعظم تھے, اگر یہ رویہ آپ اپناتے, اس سے پہلے اپنا بجٹ پیش کرتے, اسی طرح اپنے لیے حقوق مانگتے, تو ہم مانتے کہ آپ مخلص ہیں. آپ مخلص نہیں ہیں, آپ صرف اور صرف وہ جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں جو اس کے چرنے میں شروع کی ہے, تاکہ اس ملک اور عوام کو نیچے کی طرف چلی جائے. ملک تقسیم ہو, عوام تقسیم ہو, یہاں پر بد اخلاقی ہو, بدامنی ہو. یہ ان کی منشور ہے اور یہ ان کا پروگرام ہے. گورنر صاحب کا تعلق کسی صوبے سے؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں پل کا کردار بھی ادا کروں گا, میں اپنا جو ہو سکتا ہے مجھ سے وہ کروں گا. کھانے کی دعوت بھی دی ہے وزیر اعلیٰ کو. عملی طور پر وہ کیا کر رہے ہیں؟ آج انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے صبح 9 بجے, اور ان کی ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے. آپ نے دیکھی ہے نہیں مجھے نہیں پتہ, لیکن میں نے جتنے دی کہ انہیں تمام ایشو پر وزیر اعظم سے بات کی ہے, خواہ وہ ہماری نیٹ ہائیڈل ہو, خواہ ہماری زم اضلاع کی پنڈے ہو, یا ہماری گیس کی رائلٹی, ان سب پر اس نے بات کی. اور ان سب میں وزیر اعظم نے ان کو پازیٹیو رسپانس دیا کہ انشاءاللہ ہم دیں گے, یہ صوبہ ہمارا ہے, ملک بھی ہمارا ہے. اگر وزیر اعظم جو بھی ہو, وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور سے میرا ہزار اختلاف, لیکن وہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے تو میرا بھی وزیر اعلیٰ ہے نا. تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ مذاکرات سے اور ڈائلاگ سے بیٹھ جائے نا. گورنر کے پاس کیا ہے, اس سے پہلے وہ جمعیت علماء اسلام کا بیٹا تھا گورنر تھا نا, اس کے ساتھ تو وہ بیٹھ رہے تھے, ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ اگر وہ اس کی صرف یہ ہے کہ وہ ایک ہی ضلع سے یا اس کے اپنے ذاتی اناد ہے اس کے ساتھ, تو ذاتی اناد کو ترجیح نہیں دینی چاہیے, صوبے کے مسائل کو ترجیح دینا چاہیے. چیئرمین بلاول بھٹو کب آ رہے ہیں پشاور؟ انشاءاللہ پروگرام شیڈیول ہے کہ نیکسٹ ویک میں کوئی ڈیٹ اناؤنس کریں گے کہ وہ پشاور میں آئیں گے. صرف پشاور آئیں گے؟ 4-5 دن ادھر گزاریں گے, اور تمام ہمارے جو ضلعی عہدیدار ہیں اور جو سابقہ کینڈیڈیٹ ہیں ان سب کے ساتھ انشاءاللہ ملاقاتیں ہوگی. یہ ملاقاتیں کہاں پہ ہوں گی؟ یہ گورنر ہاؤس میں ہوں گی انشاءاللہ. تو مطلب سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے عملی طور پر؟ اصل میں پاکستان پیپلز پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور ہم نے ایک پولیٹیکل اور عوامی گورنر کو وہاں پر بٹھایا ہے. اس سے پہلے بھی یہ ہوئی ہے, جس پارٹی کی بھی حکومت آئی ہے, جس پارٹی کا بھی گورنر بنا, ایک تو بیوروکریٹ یا ٹیکنوکریٹ بیٹھ جاتا ہے, وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو گورنر ہاؤس بھی ہمارا ہے, اس عوام کا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر دوسری پولیٹیکل پارٹی آنا چاہتی ہے گورنر ہاؤس میں اپنی میٹنگز کرانا چاہتے ہیں, اس کو بھی اجازت ہے, وہ بھی آ جائے. امین گنڈاپور کے اگر سنی اتحاد کون سا لے کے تحریک انصاف ہے, وہ بھی اگر لوگ لانا چاہتے ہیں وہاں پر میٹنگ یا پروگرام کرنا چاہے, اسے بھی اجازت ہے. اور جلیل جان نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا, میں نے جلیل جان صاحب کو کہا تھا کہ آپ بھی آ جائے. اگر آپ ناتخوانی کا پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے گورنر حاضر ہے, ایم پی کے لیے بھی حاضر ہے, مسلم لیگ کے لیے بھی حاضر ہے. بہت شکریہ جی. گوہر انقلابی صاحب نے بہت بڑی پیشکش کی ہے گورنر ہاؤس کے حوالے سے کہ یہاں یہ چونکہ عوامی ہاؤس ہے, یہ عوام کا ہے, تو یہاں پر مختلف سیاسی جماعتیں آ سکتی ہیں اور یہاں پر اپنی سیاسی سرگرمیاں کر سکتی ہیں. بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے آئیں گے اور گورنر ہاؤس پشاور میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں سے اور جو اراکین اسمبلی ہیں ان سے ملاقات کریں گے. بہت شکریہ.